آج ہم جانیں گے نماز استسقاء کے بارے میں کہ نماز استسقاء کیا ہے، کب، کیسے اور کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قحط سالی ہو جائے، بارش نہ برس رہی ہو، تکلیف بڑھ جائے، نا امیدی کسی کیفیت عوام میں پیدا ہو جائے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پھٹے پرانے میلے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جنگل کی طرف نکلیں، ٹھیک ہے۔ ممبر بھی رکھا جائے، جب سورج طلوع ہونے لگے تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بلوغ المرام میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کو عاجزی کرتے ہوئے، میلے کپڑے پہنے ہوئے، خشوع کرتے ہوئے، آہستگی سے چلے، آہوازاری اختیار کرتے ہوئے، پھر آپ نے عید کی نماز کی 2 رکعتیں کی طرح نماز استسقاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدا حاجب الشمس فقعد علی المنبر، پس نکلے رسول خدا اس وقت کے جب ظاہر ہوا کنارہ آفتاب کا، پر بیٹھے رہے ممبر پر۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، امام ممبر پر چڑھے اور پھر یہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء وانزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الہین۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، مالک ہے روز جزا کا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ تو ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو بے پرواہ ہے اور ہم فقیر ہیں، نازل کر ہم پر بارش، اور جو بارش اتارے تو اس سے ہم کو قوت اور مقاصد کو پہنچنے کا فائدہ دے ایک مدت تک۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے رات ہی سے تیاری رکھنی چاہیے تاکہ سورج نکلتے ہی لوگ جنگل میں اکٹھے ہو جائیں یا کھلی جگہ پر، پھر امام اور سب لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو دراز کریں یہاں تک کہ بغلیں یعنی کہ انڈرآرمز تک نظر آئیں، لیکن ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ کیا جائے اور ہاتھوں کو پھیلایا جائے اور ہاتھوں کی پشت اوپر کو اور ہتھیلیاں زمین کو۔ ابو داؤد میں یہ موجود ہے۔ اور اس طرح دعائیں کی جائیں جس طرح کہ حدیث میں سکھائی گئی ہیں، آہوازاری کے ساتھ اور آپ دیدہ ہو کر، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، کہ اے اللہ پلا ہم کو، 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 غیثن مغیثن مرین مرین نافین غیر ضار آجلا غیر آجل، اے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی فواریں غلہ اگانے والی، نفع دینے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی، نہ دیر لگانے والی۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اے اللہ اپنے بندوں کو اور جانوروں کو سیراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ اللہم جللنا سحابا قذیفا دلوقا دحوقا تمطرون منہ رذاذا کتکیتا سجالا یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم پر بادل کے ساتھ جو بہت زیادہ گہرا ہو، پانی بہاتا چمکتی بجلی والا، بارش برسائے، اس پر نرم بوندیں ہوں جو کہ چھوٹی بوند ہو، بہت پانی والی، اے صاحب بزرگی اور عزت والے۔ یہ بخاری اور مسلم، بخاری ابو داؤد اور بلوغ المرام میں حدیث موجود ہے۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کی ہیں جو کہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ تو امام جب یہ دعائیں پڑھ چکے تو دونوں ہاتھ اٹھائے رکھے لوگوں کی طرف منہ کر کے اور ممبر سے اتر کر لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور قرات اونچی آواز سے پڑھے۔ استسقاء کی نماز پہلے پڑھ کر پیچھے خطبہ اور دعائیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ پہلی رکعت کی قرات میں سبح باسم اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لے کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں جن میں سے آپ نے آواز بلند قرات کی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔